السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین، علماء کرام، برادران اسلام، آج میرا موضوع سخن ہے ذابح اور مذبوح کی شرعی حیثیت اور اس کا حکم۔ میرے محترم، جانور کا ذبح شرعی کب متحقق ہوگا، یعنی شرعی اعتبار سے ذبح کب صحیح ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی تیز اور دھاردار چیز سے، یعنی چاقو اور چھری سے حلق میں چلا کر کم سے کم 4 شہ رگوں میں سے 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، اور وہ 4 رگ یہ ہے: حلقوم جس سے سانس لیا جاتا ہے، مری جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے، اور 2 رگیں ہیں ودجین جس سے خون کا آمد رفت ہوتا ہے۔ تو شرعی ذبح کے تحقق کے لیے ان 4 رگوں میں سے کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے اور خون کا بہہ جانا ضروری ہے۔ میرے محترم، ذبح کی 2 قسمیں ہیں: ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے حلق میں چاقو یا چھری کے ذریعے سے ذبح کیا جائے، اور گردن کے 4 رگوں میں سے، جیسا کہ ابھی بتلایا گیا ہے، حلقوم، مری اور 2 وجدن، ان 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اور ایک ذبح اضطراری، اس کی صورت یہ ہے کہ جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے، یا کنویں میں گر جانے کی وجہ سے، یا جانور میں ایسی صورت پیش آ جائے کہ جانور انسان کے کنٹرول سے باہر آ جائے، ہاتھ نہ آئے، تو ایسے جانوروں کے لیے ذبح شرعی یہ ہے کہ جانور کے جسم میں کسی جگہ زخم کر کے خون کا بہا دینا، یہ ذبح اختیاری کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہوتا ہے۔ میرے محترم، یہ ہے ذبح کی شرعی حیثیت کہ ذبح کب متحقق ہوگا شرعی اعتبار سے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب آئیے ہم ذابح کی شرعی حیثیت اور اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ میرے محترم، ذابح یعنی ذبح کرنے والے کی، ذابح یعنی ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مرد ہو یا عورت یا نابالغ باشعور بچہ ذبح کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اہل کتاب، جو اہل کتاب حقیقی معنی میں ہے، اہل کتاب کی ذبیحہ بھی حلال ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ یہ 3 شرطیں اگر اہل کتاب کے اندر ہو، 3 شرطیں پائی جائیں، تو اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی 3 شرطیں یہ ہے: نمبر 1 پر اہل کتاب ذبح کرنے میں
वही तरीक़ा इख्तियार करे जो इस्लाम ने बताया है, यानी इस्लामी तरीक़े से ज़बह करे। दूसरे नंबर पर अहले किताब ज़बह करते वक्त उस जानवर पर बिस्मिल्लाह पढ़े, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। तीसरे नंबर पर अहले किताब का हकीकी माने में अहले किताब होना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह और रसूल और वही वगैरह के कायल हो, दहरिया और नास्तिक ना हो। ये तीन शर्तें अगर अहले किताब में पाई जाए तब जाके ऐसे अहले किताब का ज़बीहा मुसलमानों के लिए हलाल होगा और जायज़ होगा। इसके अलावा जो आज आम तौर पर अहले किताब यहूद नसारा बराए नाम अहले किताब है, हकीकत माने में वो अल्लाह रसूल और वही वगैरह के कायल नहीं होते, अमूमन दहरी और नास्तिक होते हैं। ऐसों के ज़बीहा मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है। मेरे मोहतरम, अब आइए मज़बूह की हकीकत को हम मुलाज़ा करें। एक मसला आया है कि मुर्गी या पोल्ट्री ज़बह करने के बाद, शरी ज़बह करने के बाद उसके अंदर के गलाज़त और नापाकी बाहर करके अगर पर या बाल निकालने के लिए गरम खौलते हुए पानी में डालता है तो उसका खाना जायज़ है या नहीं है। इस सिलसिले में एक फतवा और सवाल है और उसका जवाब मुलाज़ा फरमाएं। मेरे मोहतरम, सवाल ये है कि एक मुसलमान मुर्गी ज़बह करने के बाद उसमें से उसके पेट के गलाज़त और नापाकी दूर करने के बाद, निकालने के बाद फिर खौलते हुए गर्म पानी में डालता है और उसके पर वगैरह निकालता है, तो ऐसे जानवर का गोश्त खाना, ऐसे मुर्गी और पोल्ट्री का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं है, ये एक सवाल है। मेरे मोहतरम, इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ, मुर्गी का ज़बह शरई के बाद नजासत व गलाज़त निकालने के बाद अगर गर्म पानी में डालते हैं तो फिर ऐसे मुर्गी और पोल्ट्री का गोश्त खाना हलाल और जायज़ है। हाँ, अगर अलबत्ता मुर्गी ज़बह करने के बाद या पोल्ट्री ज़बह करने के बाद उसके अंदर के गलाज़त और नापाकी बाहर ना करके वैसे ही खौलते हुए गर्म पानी में डालकर कुछ देर रखता है, उसके बाद उसके पर वगैरह निकालता है, तो ऐसी सूरत में वह पोल्ट्री और मुर्गी बिल्कुल नापाक हो जाती है। मुफ्ता बिही कौल के मुताबिक उसके धोने से भी पाक नहीं होते और उसका गोश्त खाना बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। मेरे मोहतरम, इसका खास ख्याल करें कि आज के दौर में अमूमन पोल्ट्री और मुर्गी बेचने वाले मुसलमान दुकानदार भी पर और बाल निकालने के लिए उसके अंदर के गलाज़त और नापाकी निकाले बगैर गर्म पानी में डाल देते हैं, कुछ देर रखते हैं, फिर जाके उसके पर वगैरह को साफ करते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो ऐसे पोल्ट्री और मुर्गी को गोश्त खाना बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। जैसे कि फतवा रहमिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 96 में ये मसला बयान किया है कि ज़बह करने के बाद अगर गलाज़त वगैरह निकाले बगैर गर्म पानी में डालकर कुछ देर रखने के बाद फिर मुर्गी को बाहर करते हैं, पर वगैरह साफ करते हैं, तो ऐसी सूरत में वह मुर्गी का गोश्त बिल्कुल नापाक और हराम हो जाते हैं, उसका खाना मुर्दा खाने के बराबर है। अल्लाह तबारक ताला हमें इन चीज़ों की तहकीक करके सही तौर पर हलाल तरीके से गोश्त को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए आखिर में हम आप हजरात के सामने हलाल जानवरों के कुछ आज़ा जवारे जो खाना हराम है उसको बयान करने चाहते हैं। आइए
حلال جانور کے 7 اعضاء ایسے ہیں جو کھانا بالکل مکروہ تحریمی ہے اور کچھ اس میں سے بالکل قطعی حرام ہے۔ تو ملاحظہ فرمایا حلال جانور کے 7 اعضاء ایسے ہیں جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کچھ تو حرام ہے، کچھ مکروہ تحریمی ہے۔ تو حرام جیسے کہ دم سائل، حلال جانور کے بہتا ہوا خون جو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے اور جمع ہوتا ہے، یہ خون در حقیقت بالکل حرام اور ناجائز ہے، بالکل نص قطعی یعنی قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ اس لیے دم سائل، بہتا ہوا خون کھانا بالکل حرام ہے۔ اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جو مکروہ تحریمی ہے جس کی حرمت حدیث سے ثابت ہے۔ ان میں سے پہلی چیز نمبر 1 پہ ذکر نر یعنی نر جانور کا اعضاء تناسل، یہ کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 2 پر فرج مادہ یعنی مؤنث جانور کے شرمگاہ، یہ بھی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 3 پر مثانہ پیشاب کی تھیلی، یہ بھی کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 4 پر غدود یعنی جو گٹھلی ہو جاتی ہے جس میں جانور کے جسم میں، وہ کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 5 پتا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور نمبر 6 مثانہ پیشاب کی تھیلی، یہ کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال یہ حلال جانور کے یہ 7 اعضاء ہے جن میں سے ایک بالکل حرام ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، وہ ہے دم سائل یعنی بہتا ہوا خون۔ اور 6 چیزیں ہیں جو مکروہ تحریمی، ان میں سے ایک ہے ذکر نر، نمبر 2 فرج مادہ، نمبر 3 مثانہ پیشاب کی تھیلی، نمبر 4 غدود، نمبر 6 پتا، نمبر 7 خصیتین، نمبر 6 خصیتین یعنی نر جانور کے ہوتا اور خصیتین جس کو کہتے ہیں، اس کا کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو ان شرعی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کو گوشت کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے حلال جانوروں کی یہ 7 اعضاء سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کچھ مشہور ہے جانور کے حرام مغز کے بارے میں، اور اتری یعنی بھوٹی یہ کھانا جائز ہے، لیکن عام طور پر مشہور ہے کہ حرام مغز کھانا یہ حرام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کھا سکتے ہیں۔ اس کے حرمت کے بارے میں حدیث قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی طبیعت نہ چاہے تو نہ کھائے، لیکن خاص طور پر آج یہ عموماً ہمارے اندر یہ خرابی آئی ہے، جو بتلا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج عموماً ہمارے مارکیٹ میں کچھ گوشت بیچنے والے مسلم بھائی بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ گوشت بیچنے والا اگر غیر مسلم بھائی ہے اور وہ خود ذبح کرتا ہے تو ایسے آدمی کا ذبح کیا ہوا یعنی غیر مسلم بھائی کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا، اگرچہ وہ اس میں اللہ کا نام بھی لے، اس کا ذبح کیا ہوا مرغی یا بکری بکرا، اس کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے بالکل ناجائز و حرام ہے، مردہ کھانے کے مثل۔ ہاں اگر یہ صورت اختیار کرے غیر مسلم بھائی کہ کسی مسلمان سے پولٹری یا مرغی یا اسی طرح بکری بکرا کو ذبح کر لے، پھر جا کر وہ گوشت بیچے فروخت کرے، تو ایسے غیر مسلم بھائی سے پھر گوشت خریدنا
اور اس کا کھانا ہمارے لیے جائز اور حلال ہوگا۔ لہذا اس چیز کا خیال کریں۔ اور وہ جو کچھ مسلمان بھائی پولٹری مرغی بیچتے ہیں لیکن وہ پر نکالنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کچھ کی جگہ کچھ لوگ غلاظت نکالے بغیر، اندر پیٹ کے غلاظت نکالے بغیر، خون کو دھوئے بغیر گرم کھولتے پانی میں ڈال دیتے ہیں، کچھ دیر رکھنے کے بعد پھر نکال کر اس گوشت کو بیچتا ہے۔ ایسا گوشت بھی مسلمانوں کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ ان چیزوں کا ہم خاص خیال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اور امت مسلمہ کو ان چیزوں کی حقیقت سمجھ کر، ان چیزوں کے خیال کر کے، حلال و حرام کے خیال کر کے گوشت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور امت مسلمہ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔